نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم عاشوراء کے دن کی فضیلتیں برکتیں سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم عاشوراء کے دن خیرات کرنے کے کیا فائدے ہیں اس کے تعلق سے واقعہ سنتے ہیں کہ عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک فقیر آیا، عرض کرنے لگا کہ میں ایک بہت غریب اور بال بچے دار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجئے۔ قاضی صاحب نے ظہر کے بعد آنے کو کہا کہ ظہر کے بعد آنا۔ جب فقیر ظہر کے بعد آئے تو کہا کہ عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی اس کو کچھ نہیں دیا، خالی ہاتھی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا، اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دیجئے۔ اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشوراء کے دن کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجئے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گیہوں، 10 کلو گوشت، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے بال بچوں کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی، اس سوال کرنے والے کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھی لوٹا دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے ہیں جس نے اس کی مدد کی ہے۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے نہیں بیچ سکتا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت خوب ہے، یہ لو۔ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ایک غیر مسلم نے عاشوراء کے دن فقیر کی مدد کی تو اس کو ایمان کی دولت بھی مل گئی اور انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن خوب روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، غریب و فقیروں کی مدد کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی خوب نعمتیں ملیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر موقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دی تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں، نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، یہاں تک کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی شروعات اور آخر عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں لگا رہا ہو۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا اگر تمہیں روزہ رکھنے کے بعد کسی مہینے کے روزہ رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی ہے اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس مبارک مہینے میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسے یوم عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشوراء کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشوراء کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشوراء کو حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن بھی یہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل یعنی بدلا جاتا تھا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی، چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ اگر کسی نے 9 اور 10 کا رکھ لیا اور 10 سے 11 کا رکھ لیا تو بہتر ہے، اگر نہیں ملایا خالی 10 کا رکھ لیا تب بھی روزہ اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا، دیکھنے والے نے حال پوچھا، فرمایا 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ اور ایک دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ ایسا مبارک دن ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات آئے تو غسل کیجئے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اس رات غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں، بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو۔ چنانچہ یہ نیک کام کیجئے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی ملا لیجئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھے تو اس کی طرف رحمان اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یوم عاشورہ ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہذا اس دن خوب توبہ استغفار کیجئے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ یوم عاشورہ کو بالخصوص اس مد سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص یوم عاشورہ اس مد سرما آنکھوں میں لگائے
تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی. اور زیارت قبور کیجئے، قبروں کی زیارت کیجئے اور خوف خدا کیجئے، خوف خدا سے آنسو بہائیے. مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 10 محرم الحرام کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے. صحابی ابن صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے تھے. مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ صرف یوم عاشورہ کو بلکہ جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو انگوٹھے چومنے کی عادت بنائیے اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی خوشحالی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر خادموں، فقیروں، مسکینوں کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کرے تو انشاءاللہ سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوگی. مسلمان عاشورہ کے دن کھچڑا پکاتے ہیں، اس کا ماخذ یہ حدیث ہے، کیونکہ کھچڑے میں ہر کھانا ہوتا ہے، گیہوں، گوشت اور دالیں، چاول وغیرہ، تو انشاءاللہ کھچڑا پکانے والے کے گھر ان تمام کھانوں میں برکت ہوگی. مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ عاشورہ کے دن خود تو روزہ رکھو اور بچوں کو اور فقیروں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لہذا یہ حدیث عاشورہ کے روزے کے خلاف نہیں ہے. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ماہ محرم ہر سال ہمیں شہداء کربلا اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں شہداء کربلا رضی اللہ عنہم کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا ہے. اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرتے وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی. مگر جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو بلکہ خود دنیا جس کے گھر کی خادمہ ہو، وہ اس دنیا کے رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے گا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کو خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آزمائشوں کے باوجود یزید پلید جیسے فاسق معلن اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے مبارک دل میں نہ آنے دیا. اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کر لیا مگر اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا. خدا کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کاش ہم بھی اہل بیت اطہار کی محبت و الفت کو دل میں بساتے ہوئے ان کی مبارک سیرت پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو روشن بنائیں اور اللہ پاک کی رضا و خوشنودی حاصل کریں. ارے گھر لٹانا، جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل بیت. تو پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، ہم نے کچھ فضیلتیں سنی. آپ سے عرض ہے کہ 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کو خوب لنگر کیجئے، سبیل کیجئے، لیکن ان کو مت دیجئے جو گناہ کر رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، گانے باجے بجا رہے ہیں، گا رہے ہیں. ان کو دیں گے تو آپ گناہوں پر مدد کریں گے، آپ کو بھی گناہ پڑے گا. ویسے ہی مدد کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، مسجد و مدرسوں میں دیجئے، طالب علم کو دیجئے، روزہ رکھیے، نفل پڑھیے، تلاوت کیجئے، تسبیح پڑھیے، درود پاک پڑھیے، خوب نیکیاں کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی نیکی کریں سب کا ثواب ہم شہداء کربلا خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے
لیے اس سال کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ پاک ہمارا نذرانہ قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔